اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نظائر کا پاکستان این نیوز پر۔ جی ناظرین، پنجاب اور کے پی کے میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ملک میں کافی گرما گرمی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں کب الیکشن ہوں گے، کون سی جماعت جیتے گی، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، لیکن فیصل آباد کا مستقبل کیا ہوگا یہ آج ہم جانیں گے اپنے مہمان سہیل کاشف سندر صاحب سے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان۔ تو چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ اللہ کا احسان، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سیاسی زندگی کا آغاز آپ نے کیسے کیا؟ بہت شکریہ جی عامر شاہ صاحب۔ اس معاملے میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے میں نے بار کی پولیٹکس ڈی بی اے فیصل آباد میں ایک دو چھوٹے الیکشنز لڑے، تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد تھرو آؤٹ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، خاص طور پر اس وقت کہ جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو میری ہمدردیاں زیادہ تر پیٹ کے ساتھ ہو گئیں۔ وہ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ سریحن زیادتی تھی، ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، بہت بڑی زیادتی تھی نون لیگ کی طرف سے جو ماڈل ٹاؤن کے لوگ، طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے ساتھ کی گئی۔ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کافی عرصے سے میں اٹیچ تھا، اس کے پی ٹی آئی کے لیے میں نے بہت سارا کام کیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا ویژن، ان کی جو بات چیت تھی، ان کی گفتگو تھی، وہ تھرو آؤٹ ایک جو روایتی سیاست ہے اس کو توڑنے کے متعلق بات کرتے تھے۔ وہ پاکستان میں چینج کی بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ ایک عام آدمی کے مضبوط ہونے کی بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے بات کرتے تھے۔ جذباتی طور پر اور پاکستانی ہونے کے حوالے سے میں ہمیشہ یہی، جیسے سارے پاکستانی سوچتے ہیں، ہر پاکستانی کسی بھی قوم کا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، خوشحالی آئے اور یہ بدامنی یا ظلم یہ اس کی تاریکی چھٹے۔ تو ایسا میں ہی سوچتا تھا، تو تھرو آؤٹ میں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ورکنگ کی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت عرصے تک میں کام کرتا رہا۔ ویری گڈ۔ اچھا سر، آئندہ انتخابات میں کون سی سیاسی جماعت آپ کو زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے؟ اسٹرانگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں یقیناً پی ٹی آئی کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر رہا ہوں، تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک ہاٹ فیوریٹ پارٹی ہے۔ میرا بھی ترجیحاً میں جو سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے متعلق میرا رجحان زیادہ اسی طرف جاتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ ساری خوشیاں ملا کے دیکھی ہیں، تیرے جانے کا غم زیادہ ہے۔ یعنی ساری پارٹیز کو اگر ہم دیکھیں نا، تو عمران خان صاحب میں ایک ٹیلنٹ، جو پولیٹیکل ٹیلنٹ ہے، وہ یقیناً ایک ہے، اور دوسری پارٹیز کو اگر اس طرف وہاں پر رکھا جائے تو لیکن سر ماضی میں دیکھا جائے تو آپ نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ پی ٹی آئی کی ٹریننگ کا ہی اثر تھا میرے خیال سے، کہ پی ٹی آئی نے مجھے سکھایا کہ آپ نے روایتی طور پر، جیسے نواز شریف صاحب ہیں نا، نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی وہ خاندانی سیاست، یا وہ جو نواز شریف صاحب کہتے تھے ویسے ہی سارے لوگ اس کو منوان تسلیم کر لیتے تھے۔ ایک ہی گھر کا وزیر اعلیٰ، ایک ہی گھر کے وزیر اعظم، ایک ہی گھر کے سارے عہدے، صدر، نائب صدر، وہ ساری چیزیں۔ تو پی ٹی آئی نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کسی پارٹی میں رہ کر اگر اس میں ایجیٹیٹ نہیں کرتے، اس میں تنقید نہیں کرتے، یا اپنے لیڈر کو آپ یا جو بھی جس بھی جگہ پر ہو اس کو اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، آپ تو یہ اقبال جرم کر رہے ہیں، اقبال جرم اس حوالے سے آپ مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً مخالفت کا جہاں تک ہے وہ میرا رائٹ ہے۔ کسی بھی پارٹی میں کسی بھی بندے کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹی پالیسی میں یہ جا کر آگے، نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کی ایک ذاتی رائے کسی بھی جگہ پر اس کا انڈیویجول حیثیت ہوتی ہے، اور وہ کسی جگہ پر بھی آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، پنجاب اور کے پی کے میں جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یقیناً ایک بڑا فلا ہے جو خان صاحب نے ان کو ڈیزالو کر کے وہ پیدا کر دیا ہے ملک میں، تو اب یقیناً کیا رائے ہے آپ کی؟ الیکشن ہوں گے، ضمنی ہوں گے یا جنرل ہوں گے؟
الیکشنز صاف ظاہر ہے اس میں کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کے وہ جنرل الیکشن ہی ہوں اور وقت پر ہوں. ہمیشہ جو خان صاحب کی طرف سے وہ یہی بات آتی ہے کہ اٹ شوڈ بی ارلی ایز لیکن پاسبل. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ضمنی ہوئے تو میں سارے حلقوں میں خود لڑوں گا. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے, انہوں نے ایک ساری سیٹوں پہ خود ہی الیکشن جو کانٹیسٹ کیا اور اس میں خاطر خواہ ریزلٹس نہیں بھی تو آئے. آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ نہیں اعتراض کسی کو بھی نہیں ہو سکتا, ہر کسی کا رائٹ ہے. اس میں کوئی قانونی یا کوئی آئینی حکم بھی نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ جگہ سے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا. پہلے بھی انہوں نے کیا. وجہ کیا ہے کہ خان صاحب خود لڑیں گے؟ کیا ان کی پارٹی میں اتنی پاور نہیں ہے, ان کے لوگوں میں اتنی پاور نہیں اصل ہے میں کہ نا وہ خان صاحب کا جو مزاج ہے نا یہ جو اس میں کرنا چاہ رہے ہیں, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورے سسٹم کو میں نے نا وہ چلنے نہیں دینا, میں نے اپنی مرضی سے اس کو, میں نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو شو کرنا ہے, اپنے حساب سے اس کو ماؤنٹ کرنا ہے, اپنی پار کو یا لوگوں کی جو مطلب فینٹیسی ہے ان کے حق میں اس کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم دی فیوریٹ ون اور میں ہی ہر جگہ پہ پرویل کرتا ہوں. اچھا سر, اگر یہ جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی میں رہا ہے کیا آگے بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایسا ہی رہے گا؟ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عامر شاہ صاحب اسٹیبلشمنٹ از مطلب اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ضروری عنصر ہے کسی بھی سیاست کا, کسی بھی ملک کا, کسی بھی ریاست کا. کہیں بھی اس کے کردار کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی یہ ہوتا ہے. اور نہ ہی پاکستانی سیاست کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں تو میں یہ بس باتیں ہیں کہ کبھی کیسی لگتی ہیں کبھی کیسی لگتی ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کردار ہر جگہ پر ہوتا بھی ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی ہو سکتا ہے. چر صاحب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے میرا. جی آپ کس جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ یقیناً میں عامر شاہ آپ سے پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میری ہاٹ فیوریٹ وہ یقیناً وہ پی ٹی آئی رہی ہے تھرو آؤٹ. میں کیسے مان لوں؟ ماننا مشکل ہے میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی عامر شاہ, لیکن یہ جو صحیح بات ہے نا جو دل کو لگتی ہے وہ پی ٹی آئی. سر لیکن آپ نے اس کے اگینسٹ الیکشن لڑا ہوا ہے. وہ میں نے پہلے گزارش کی کہ الیکشن میں آپ نے ان کے باقاعدہ کسی بھی طور جگہ پر پٹیشن دائر کی ہے عمران خان کے خلاف. نو ڈاؤٹ میں اسے کوئی مکرتا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس بات سے پرے جاتا ہوں. دیکھیں اچھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا, آپ نے کیا پٹیشن دائر کی تھی؟ پیٹیشن یہ تھی کہ دیکھیں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. عمران خان صاحب میرے لیڈر رہے ہیں, ابھی میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. گزارش اس طرح ہے کہ ادارے اپنے ہیں, جوڈیشری اپنی ہے. اگر آپ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں نا یا انصاف کی بات کرتے ہیں اور پروسیجر کی بات کرتے ہیں, لا کی مطلب چھا جانے کی بات کرتے ہیں کہ آپ قانون جو ہے نا اس کو سب سے بلند دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ لا کے حساب سے چلیں گے. آپ اپنی من مانی نہیں کریں گے. آپ صحیح کا انتخاب کرنے کے لیے یا صحیح چیز کروانے کے لیے غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. آپ کسی جج سے انصاف لینے کے لیے اس کو تھریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو لا بتائیں گے, آپ اس کو قانون بتائیں گے. آپ اگر اداروں میں بہتری کی بات کرتے ہیں نا, میری بات پلیز, تو اس کو اداروں کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں تمہاری یہ کر دوں گا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گا تو میں تمہیں پکڑ لوں گا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیز آر ناٹ civilized attitude. This is not civilized attitude, I must say. یہ طریقہ کار میں اس وقت یہی میری ایک کنٹینشن تھی کہ بھائی اگر آپ نے اداروں سے اگر اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ ججز کے خلاف ایسی الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ قانون کی بات کریں. آپ لیکن آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس طرح آپ کو کیسے ٹکٹ ملے گا؟ ٹکٹ جہاں تک اگر واقعی پی ٹی آئی مجھے وہ نظر آئے نا کہ جو پی ٹی آئی جس کا ویژن لے کر عمران خان چلا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دی فٹیسٹ ون. میں پڑھا لکھا بھی ہوں, میں ورکر بھی ہوں, میں سمجھدار بھی ہوں, پی ٹی آئی سے ایک عرصے سے اٹیچ بھی ہوں. تو بہترین جو اب دیکھ لیا ہے آپ نے کہ فروخ حبیب صاحب جو این اے 108 میں میرے کنٹیسٹنٹ تھے, یا جن کی وجہ سے اصل میں بات ہوا کچھ میرے ساتھ ایسے کہ میں
پلان میں نے یہ جو تھا نا یہ الیکشن، یہ میں نے فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی وہ جو تھی نا غیر منصفانہ ٹکٹوں کی تقسیم، اس پالیسی کے خلاف ایجیٹیشن کے طور پر میں نے وہ الیکشن لڑا تھا. اور اس بات کو اگر پھر میرا بھی اپنا ایک نظریہ ہے. خان صاحب نے ابھی بھی بات ہم کر رہے تھے کہ کسی بندے کا یہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا کہ وہ ایک سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یار خان صاحب کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے، جیسے فاروق حبیب نے الیکشن لڑا، جیتا، ٹھیک ہے، لوگوں نے پی ٹی آئی کو، میں اس میں میرا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک تھا. میں ان کے لیے کام کر رہا تھا. میں نے فاروق حبیب کے جلسے کروائے، ہم نے وہاں پر سپیچز کی، ہم نے ریلیاں کی، ہم نے جلسوں میں گئے، ہم ساری چیزیں کر رہے تھے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کسی بندے کو، خان صاحب ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک مینٹل سیٹ اپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سارے حلقوں سے لڑوں گا، لیکن پی ٹی آئی میں ایسے لوگ اور موجود ہیں، ان کو ٹکٹ دیں. جیسے آپ پہلے بات کرتے تھے کہ میں ینگسٹرز کو آگے لاؤں گا، میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا. آپ نے کیا کیا کہ 2018 میں بھی، اس سے پہلے بھی، یہ سارا جب ٹکٹ کی باری آتی ہے وہ ینگسٹرز یا ورکرز جو تھے وہ اگنور ہوئے، لائک میری طرح جو لوگ تھے. تو اسی وجہ سے جا کر یہ الیکشن کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں ہوئیں. ورنہ قطعاً میں تو یہ جو تنقید والا سلسلہ ہے یہ ہر کسی کا رائٹ ہے، میں کرتا رہا، میں بھی آئندہ بھی. اور اب ایک اور میں آپ کو بتا دوں، میں پی ٹی آئی میں اگر پھر بھی ہوں نا تو پھر بھی میں نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سکھایا یہی ہے، یا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. اگر یہی باتیں ہم نے باقی جگہ پر کرنی ہے تو باقی ساری جماعتیں موجود ہیں وہاں پہ، تو میں اس کو کروں گا اس حساب سے. یہ تبدیلی آئی کیسے ویسے؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف جانبداری اور پہلے پی ٹی آئی کے اگینسٹ الیکشن لڑنا، تو یہ اچانک سے یہ تبدیلی کی وجہ؟ دیکھیں، میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ تبدیلی کا ہی خواہش مند تھا. میں نے اس کے لیے ایک عرصہ گزارا ہے، میں نے ایفرٹ کی. میں نہیں کہتا کہ بہت بڑی ایفرٹ کی، لیکن میں نے اپنی ذات، اپنی حیثیت تک جتنی مرضی، جتنا میں کر سکتا تھا نا، میں نے اس کے لیے کیا. تو گزارش اس طرح ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ تنقید یا ساری چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ عمران خان صاحب میں یہ کمی تھی، عمران صاحب نے یہ کیا، عمران صاحب نے یہ کیا، عمران خان صاحب نے یہ کیا، تو دیکھیں رجیم چینج والا جو یہ سارا یہ سینیریو جو ہوا، یہ گورنمنٹ چینج والا، اب اگر عمران خان میں ڈھیر ساری کوتاہیاں تھیں، وہ نا تجربہ کار تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، یار ان کو ہٹا کے اگر یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ پوری سینئر ٹیم ہے، پوری ایماندار ٹیم ہے، پوری دلی ہوئی ٹیم ہے، یا پوری بڑا ساری چیزیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی اب اگر حالات اس حد تک جا چکے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جانے والی پوزیشن ہو گئی، اب اس کو یا تو مان لیا جائے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یا پھر اس طرح کی پوزیشن، ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کا سانس لینا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا. بالکل بالکل. تو اب دیکھیں پھر اس حساب سے کون قصوروار ٹھہرا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کو ہٹا کے یا ان کے حساب سے یہ ساری چیزوں انہوں نے بیڑا ہی غرق کرنا تھا، ٹھیک ہے سر، تو پھر وہ بہت اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلا رہے تھے. اس سے تو بہتر تھا نا سارا وہ چیزیں کہ ہم نے کبھی دیوالیہ کا نام بھی نہیں سنا تھا پاکستان کے، وہ جا رہا تھا اس گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے مہنگائی تھی یا وہ ساری چیزیں، اس میں ٹف فیصلے تھے، یہ ساری چیزیں ہوئی. اب یہ واپس آنے کی جو باتیں ہیں نا، دیکھیں بندہ سیکھتا ہے تھرو آؤٹ، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی سیکھا ہے کہ یہ ایک شوشہ تھا جو خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے جو آپریشن پہ، جو مین سٹیئرنگ پہ نون لیگ ہے نا جی، شہباز شریف صاحب ہیں، تو یہ ایک بڑا جی نواز شریف صاحب کی ٹیم آئے گی، نواز شریف آئے گا تو یہ ہو جائے گا. تو کیا ہوا ہے، ان چیزوں نے مجھے یا ہر بندے کو سکھایا کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے. یہ ساری چیزیں نا اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی یہ دکھائی دیتی تھی یا جیسا یہ کلیم کرتے تھے.
تو دیٹس وائی آئی ایم بیک ٹو پی ٹی آئی. تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں، بیک والی بات میں گیا ہی نہیں تھا، حقیقت تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے ایک ایجیٹیشن کے طور پر، ایک احتجاج کے طور پر وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیں. تو اس کے بارے میں آپ چودھری کو صاحب اس میں ساری یہ تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو نگران حکومت آئی ہے جی محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، محسن نقوی صاحب کی حیثیت کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں. اس میں پی ٹی آئی ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ہے، یا اس میں ساری ان کے خلاف جو سارے ایک موومنٹ جاری ہے کہ وہ متنازع ان کی حیثیت ہوئے جا رہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو رجیم چینج والا یہ معاملہ ہے، یا یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نقوی صاحب کی ہی ڈائریکشنز تھیں اس میں، یا ان کا کنٹریبیوشن تھا، یا کوئی ایسی باتیں، یا ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا ایجیٹیشن ان کے خلاف ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا، یا ان کو سارا وہ ڈائریکٹ، یا ان کا جو ڈائلاگ تھا، یا یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا. زرداری صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ میری جان ہے. زرداری صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اور جان ان کی ہے، تو انہوں نے ان کا نام دیا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ سارا ان کا ہی لگایا ہوا پودا ہے، یا ان کے وہ سارے نامزد کیا ہوا بندہ ہے. تو اس حساب سے صاحب ظاہر ایک بندہ نامینیٹ کر رہا ہے، تو اس کو جیسے خان صاحب کہتے ہوتے تھے بزدار صاحب کے حوالے سے کہ جیسی بھی ان کی پرفارمنس ہو میں ان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کسی بھی صورت میں. ایک بندہ جس کو پلانٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے اس کو اپنی جان ہی کہنا ہے. تو صاحب ظاہر اگلے معاملات آپ سمجھتے ہی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے این نیوز، نظائر کا پاکستان.